بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹن عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ تھوڑی دیر بعد عمران دوبارہ دانش منزل پہنچ گیا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ کیا رچمنڈ نے زبان کھولی؟ سلام دعا کے بعد بلیک زیرو نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ساری تفصیل بتا دی۔ یہ تو کچھ بھی معلوم نہ ہوا۔ پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کس بارے میں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اس لیبارٹری کے بارے میں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ ایسی نہ جانے کتنی لیبارٹریاں دنیا میں موجود ہوں گی، لاکھوں نہیں تو سینکڑوں بہرحال موجود ہوں گی، ہوتی رہیں۔ جب اس سے فوری طور پر پاکیزیہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے خلاف کام کرنے کی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ کے رچمنڈ کے پاس جانے کے دوران میں نے اس بارے میں سوچا ہے، اور اب آپ نے واپس آ کر جو کچھ بتایا ہے اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، بلیک زیرو نے کہا۔ کیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی کہ آپ کو اس دریائے گانگا کے کنارے پر لے جانے کے لیے انتہائی بچکانہ پلاننگ کی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس قدر دلدلی علاقے میں کوئی لیبارٹری قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کو اکسانے کے لیے یہ بات سامنے لائی گئی ہے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ چلو، کچھ تو میری بھی اہمیت تسلیم کر لی گئی ہے، تم کرو یا نہ کرو، دوسروں نے تو کی ہے نا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کی اہمیت ہم جانتے ہیں، آپ نہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ خاک جانتے ہو، ایک بڑا چیک تو دے نہیں سکتے، اور اہمیت جانتے ہو، جن کی اہمیت ہوتی ہے نا، ان کے لیے تو بینک خالی کر دیے جاتے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ نے میری رائے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، بلیک زیرو نے کہا۔ اگر ان کی پلاننگ یہی تھی کہ میرے فلیٹ پر صدیقی پر حملہ کیا جائے اور اس طرح مجھے دریائے گانگا لے کر جانے کی پلاننگ کی گئی ہے تو واقعی تمہاری رائے درست ہے، اس سے زیادہ بچکانہ پلاننگ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر تمہاری رائے درست ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ پلاننگ کرنے والا کون ہے اور کیوں اس نے ایسی پلاننگ کی ہے؟ وہ مجھے وہاں پہنچانے پر کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے بے اختیار ہونٹ بھیج دیے۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کو اور پاکیزیہ سیکرٹ سروس کو پاکیزیہ سے باہر بھجوانا چاہتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ تو کیا میں واپس نہیں آ سکتا؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا پاکیزیہ سیکرٹ سروس صرف چند افراد پر مشتمل ہے کہ وہ سب باہر چلے جائیں گے تو پاکیزیہ سیکرٹ سروس ملک میں کسی مجرم کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے گی؟ ایسا سوچنے والا واقعی بچہ ہی ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر آپ بتائیں کہ اس کا اس بارے میں کیا خیال ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ڈیرل اور فیروزہ دونوں کا تعلق اسٹام سے ہے، اور اسٹام اسرائیل میں خاصے گہرے تعلقات ہیں، اس لیے یہ تو سوچنا حماقت ہے کہ اسٹام کی حکومت اسرائیل یا یہودیوں کی لیبارٹری کے خلاف پاکیزیہ سروس کو مقابل لانے کے بارے میں سوچے گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ براہ راست حکام سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری کارروائی اسٹام حکومت نے اپنے کسی مقصد کے لیے کی ہو، عمران نے کہا۔ یہی مقصد تو معلوم نہیں ہو رہا، بلیک زیرو نے کہا۔ معلوم کرنے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے، عمران بولا، اور ریسیور اٹھا کر اس نے انکوائری کے نمبر ڈائل کی، اور پھر سے انکوائری سے اسٹام کا رابطہ نمبر اور اس کے دارالحکومت گینا کا رابطہ نمبر معلوم کیا، اور پھر کریڈل دبا کر دوبارہ ٹون آنے پر اس نے دونوں رابطہ نمبر ڈائل کر کے انکوائری کے نمبر ڈائل کر دیا، کیونکہ نہ صرف ایکریمیا، یورپ، بلکہ اب پوری دنیا میں انکوائری کا ایک ہی نمبر مخصوص ہو چکا تھا، اس لیے عمران کو انکوائری کا نمبر معلوم کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ریڈ کاک کلب کا نمبر دیں، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے ایک بار پھر کریڈل دبایا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ ریڈ کاک کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ کیا ابھی یہ کلب شارمین کا ہے؟ عمران نے کہا۔ اوہ یس سر، مگر آپ کون سا بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ میں پاکیزیہ سے بول رہا ہوں، علی عمران، شارمین سے بات کراؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے یہ سن کر بے حد اطمینان ہوا ہو کہ ریڈ کاک کلب کا مالک اب بھی شارمین ہے۔ بلیک زیرو خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلو، شارمین بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، لیکن بولنے والے کا لہجہ سن کر ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ بولنے والا ادھیڑ عمر ہے۔ کیا میرا نام تمہاری پرسنل سیکرٹری نے تمہیں بتایا ہے یا نہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس نے بتایا کہ پاکیزیہ سے کوئی علی عمران صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں تو ایسے کسی صاحب کو نہیں جانتا، دوسری طرف سے کہا گیا۔
اس کا مطلب ہے کہ شارو وومن سے رجوع کرنا پڑے گا تاکہ وہ شامین کو بتا سکیں کہ پاکیزیہ کا علی عمران کون ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، شار وومن؟ کیا مطلب؟ تم کون ہو اور کیوں ایسی باتیں کر کے اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے کہا گیا، تم اپنے وقت کی قیمت بتا دو تاکہ میں 2-4 سال تم سے خرید کر تم سے بات کر سکوں۔ عمران نے کہا، سوری، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پاگلوں سے باتیں کرتا رہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ کون صاحب ہیں جنہوں نے آپ کے حوالے دینے کے باوجود آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا؟ میرا خیال ہے کہ اسے آپ کے بارے میں یاد نہیں ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن بہت برا ہوا ہے۔ حالانکہ شارمین سے میرے بڑے گہرے تعلقات رہے ہیں۔ اس کی بیوی مارنیا، جس کا یہ کلب ہے، وہ بھی مجھے اچھی طرح جانتی ہے۔ عمران نے کہا اور ایک بار پھر اس نے ٹون آرمی پر نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ ریڈ کاک کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی وہی نسوانی آواز سنائی دی، میڈم شارمین مارینا کی رہائشگاہ کا نمبر بتا دیں۔ عمران نے لہجہ بدل کر کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کیڈل دبایا اور ٹون آنے پر ایک بار پھر اس نے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ شارمین ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، میں پاکیزیہ سے علی عمران بول رہا ہوں، لیڈی شارمین مارینا سے بات کریں۔ عمران نے کہا، پاکیزیہ سے؟ اوہ اچھا، ہولڈ کریں، میں معلوم کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، مارینا بول رہی ہوں۔ چلم و بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجے میں خاصا لوچ تھا، علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، اوہ اوہ عمران صاحب آپ، اوہ بڑے طویل عرصے بعد آپ نے کال کیا ہے۔ آپ کا تو نمبر بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم ہی آپ سے رابطہ کر سکتے۔ دوسری طرف سے انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا، شکر ہے آپ نے تو مجھے پہچان لیا، جبکہ وہ آپ کے شوہر نامدار نے تو مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ عمران نے کہا، شارمین کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو چکی ہے عمران صاحب۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کے سر پر چوٹ آئی تھی اور اس کی یادداشت غائب ہو گئی۔ باوجود کوشش کے اس کی یادداشت پوری طرح بحال نہیں ہو سکی۔ البتہ اب اتنا فرق پڑا ہے کہ اگر اسے کوئی خاص واقعے کے ساتھ منسلک کر کے بتایا جائے تو پھر اس کی یادداشت اود کر آتی ہے، ورنہ نہیں۔ دوسری طرف سے مارینا نے کہا، اوہ تو یہ بات ہے، تو کیا آپ اس کی میرے بارے میں یادداشت بحال کرا سکتی ہیں یا مجھے خود ہی کوشش کرنا پڑے گی؟ عمران نے کہا، میں اسے فون کرتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ اسے لاسٹ اسٹارم والا واقعہ یقیناً یاد آ جائے گا جب آپ کی وجہ سے ہم دونوں کی جانیں بچ گئی تھیں، ورنہ ہم اس طوفان میں یقیناً ہلاک ہو جاتے۔ مارینا نے کہا، اوکے، میں 10 منٹ بعد اسے فون کروں گا۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے ریسیور رکھ دیا۔ بیچارے کی یادداشت ہی غائب ہو چکی ہے، عمران نے کہا۔ آپ نے اس سے کیا بات کرنی ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ریڈ کاک کلب اسٹارم کے اعلیٰ حکام کی آماج گاہ ہے اور اس شارمین کے تعلقات اعلیٰ حکام سے انتہائی گہرے رہے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں اصل معاملے کا پتہ چل جائے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر 15-20 منٹ بعد عمران نے دوبارہ ریڈ کاک کلب سے رابطہ قائم کیا تو اس بار اس کا رابطہ شارمین سے کرا دیا گیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ اوہ عمران تم، مجھے مارینا نے جب فون پر لاسٹ اسٹارم والا واقعہ یاد دلایا تو مجھے سب کچھ یاد آ گیا، اور پھر جب مارینا نے مجھے بتایا کہ تم نے مجھے فون کیا تھا لیکن میں نے تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیا تو یقین کرو کہ مجھے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی ہے۔ تم ہم دونوں کے محسن ہو عمران، آئی ایم سوری، بس وہ میری یادداشت گڑبڑ ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ اس بار شارمین نے بڑے معذرت بھرے لہجے میں کہا، یہ صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں ہے، ہر خوبصورت عورت کے شوہر کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ عمران نے کہا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، شارمین نے کہا۔ خوبصورت خاتون اپنے حسن کے سلسلے میں بے حد حساس ہوتی ہیں، اس لیے جیسے اس کا شوہر نامدار کسی دوسری عورت کی طرف دلچسپی کی نظر ڈالتا ہے تو وہ خوبصورت خاتون اس کے سر پر اتنے جوتے مارتی ہے کہ اس کی یادداشت گڑبڑ کر جاتی ہے، اور مارینا بہرحال خوبصورت خاتون ہے۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو شارمین بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم نے واقعی ٹھیک کہا ہے، مارینا واقعی خوبصورت بھی ہے اور یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ میں کسی اور کی طرف دلچسپی سے بھی دیکھوں۔ البتہ جوتیوں والی نوبت تو ابھی تک نہیں آئی، شارمین نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود یادداشت گڑبڑ کر جاتی ہے تو جب جوتیوں کی نوبت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ عمران نے جواب دیا تو شارمین بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تمہاری یہی باتیں مجھے بے حد پسند ہیں۔ بہرحال تم بتاؤ کیسے یاد کیا ہے اتنے عرصے بعد؟ کوئی خاص بات ہے؟ شارمین نے کہا۔ گینا سے تعلق رکھنے والی ایک عورت جو کہ پاکیزیہ نژاد ہے اور جس کا نام فیروزہ ہے، اور ایک مرد
جس کا نام ڈیرل ہے. انہوں نے یہاں مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے. ڈیرل کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ وہ اسلحے کے دھندے میں ملوث ہے اور گینا کا سب سے بدنام کلب رینالڈ اس کا ٹھکانہ ہے اور رینالڈ کلب کا مالک رینالڈ اس کا کزن ہے. عمران نے کہا. ان دونوں نے کیا کیا ہے؟ شامین نے سنجیدہ لہجے میں کہا. مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے. گو کہ یہ دونوں مارے جا چکے ہیں، لیکن میں اس حملے کا مقصد معلوم کرنا چاہتا ہوں. عمران نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا. ڈکسن سے ایسے ہی احمقانہ پلاننگ کی توقع کی جا سکتی ہے. شارمین نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا. ڈکسن؟ یہ کون ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا. اسٹارم کی ایک سرکاری خفیہ ایجنسی ہے، بلیک ٹائیگر. اس کا نیا انچارج ہے. پہلے وہ اس ایجنسی میں فیلڈ ایجنٹ رہا ہے. ڈیرل اس کی ایجنسی میں کام کرتا ہے. اس لڑکی کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، البتہ ڈیرل کے بارے میں مجھے علم ہے، اور اس نے اس لڑکی اور ڈیرل کو اگر تم پر حملہ کر کے تمہیں ختم کرنے کے لیے پاکیشیا بھیجا ہے تو اس سے زیادہ احمقانہ پلاننگ اور کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا. لیکن میرا تو نہ ہی اسٹارم سے کوئی جھگڑا ہے اور نہ ہی اس ڈکسن یا بلیک ٹائیگر سے. پھر یہ اقدام کیوں کیا گیا؟ عمران نے کہا. مجھے معلوم کرنا ہوگا. تم 2 گھنٹے بعد دوبارہ مجھے فون کرنا. شامین نے کہا. اب دوبارہ تو تمہاری یادداشت بحال نہیں کرانی پڑے گی نا؟ عمران نے کہا. ارے نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا. تو عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا. بلیک ٹائیگر؟ یہ تو بالکل ہی نیا نام ہے. بلیک زیرو نے کہا. جا کر لائبریری میں چیک کرو، شاید اس بارے میں کوئی مواد موجود ہو. عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے سر ہلاتا ہوا اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا لائبریری کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمران خاموشی سے بیٹھا رہا. مسلسل سوچ رہا تھا کہ بلیک ٹائیگر یا ڈکسن اس کے خلاف کارروائی کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی. بس ان لوگوں کی یہ کوشش کہ عمران لیبارٹری کے چکر میں دریائے گنگا پہنچ جائے، یہ بات ہی عمران کے لیے حیران کن تھی. کیونکہ کچھ دیر بعد بلیک زیرو نے واپس آ کر بتایا کہ بلیک ٹائیگر نامی کسی تنظیم کے بارے میں کوئی مواد لائبریری میں موجود نہیں ہے. تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر 2 گھنٹوں کے بعد عمران نے ایک بار پھر شارمین سے رابطہ قائم کیا. عمران صاحب، میں نے معلومات حاصل کر لی ہیں. آپ کے خلاف تمام کارروائی بلیک ٹائیگر کے چیف ڈکسن نے کرائی ہے. ڈیرل اس کا ہی آدمی ہے. اس کے علاوہ 2 اور آدمی بھی ساتھ گئے ہیں، ڈریک اور جارج. انہیں اب واپس بلا لیا گیا ہے. فیروزہ کو شاید ان لوگوں نے ہائر کیا تھا، اور اس ساری کارروائی کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ کو افریقہ جانے پر مجبور کر دیا جائے تاکہ وہاں کے قدیم باشندے آپ کو یقینی طور پر ہلاک کر سکیں. شارمین نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا. لیکن بیٹھے بیٹھائے بلیک ٹائیگر کو میرے خاتمے کی کیا سوجھی؟ عمران نے کہا. سوری عمران، چونکہ یہ میرے ملک کا سیکرٹ ہے اس لیے میں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا. دوسری طرف سے کہا گیا. اچھا، ڈکسن کا فون نمبر تو بتا سکتے ہو، یا وہ بھی سیکرٹ ہے؟ عمران نے کہا. ارے نہیں، بلیک ٹائیگر کا باقاعدہ آفس ہے، اسے چھپایا نہیں گیا، اور ڈکسن باقاعدہ آفس میں بیٹھتے ہیں، اس لیے اس کا فون نمبر تو بتا دیتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم میرا نام سامنے نہیں آنے دو گے. شامین نے کہا. اگر تمہاری یادداشت پوری طرح کام کرنے لگ گئی ہے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ایسا میری سرشت میں ہے ہی نہیں. عمران نے کہا. ٹھیک ہے، شکریہ. شامین نے کہا اور پھر اس نے ڈکسن کا فون نمبر بتا دیا. اوکے، تھینک یو. مارینا کو میرا سلام کہنا. عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا. اصل بات تو یہ بھی پھر بھی یہ شخص چھپا گیا، بلیک زیرو نے کہا. میرا خیال ہے کہ اسرائیل کا کوئی چکر ہے، کیونکہ اسٹارم اور اسرائیل میں شروع ہی سے کافی گہرے تعلقات ہیں. عمران نے کہا. لیکن اسٹارم تو پاکیشیا سے بہت دور ہے اور یورپ میں ہے. ایسی صورت میں پاکیشیا کی طرف سے انہیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا. وہ سرخ جلد والی ڈائری دینا، شاید اسٹارم میں کوئی اور آدمی سامنے آ جائے جو ملک کے خلاف سیکرٹ بھی آؤٹ کر سکے. عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے میز کی دراز سے ایک ضخیم سی ڈائری نکالی اور عمران کی طرف بڑھا دی. عمران کافی دیر تک ڈائری کے صفحات پلٹتا رہا، پھر ایک صفحے پر اس کی نظریں جم سی گئیں. اسے ڈائری بند کر کے میز پر رکھی اور پھر ریسیور اٹھا کر اسے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا. ثانی میوزک شاپ. رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی. میڈم فیونا سے بات کراؤ، میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں. عمران نے کہا. پاکیشیا سے؟ اوہ، اتنی دور سے؟ ہولڈ کریں. دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا. ہیلو، فیونا بول رہی ہوں. عمران، آج کیسے تمہیں میرا نمبر یاد آ گیا؟ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا. تمہیں معلوم تو ہے کہ میں غریب آدمی ہوں اور تمہیں فون کرنے پر اتنا خرچہ آتا ہے کہ مجھے 4 سال لگ گئے فون کال کی رقم جوڑتے جوڑتے. عمران نے بڑے مسکین سے لہجے میں کہا. تو دوسری طرف سے فیونا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی.
کاش ایسا ہوتا کہ تم واقعی غریب ہوتے اور میں تمہارا کوئی کام مفت میں کر کے تم پر احسان کر سکتی، فیونا نے کہا۔ ارے ارے، میں واقعی غریب ہوں، یقین کرو، عمران نے کہا تو فیونا بھی اختیار ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں غریب سمجھتے ہوئے تمہارے ساتھ رعایت کر دوں گی، بولو کیا کام ہے؟ فیونا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایک شرط ہے کہ تمہاری اپنے ملک سے محبت نہ جاگ پڑے، عمران نے کہا۔ جہاں دولت کا مسئلہ ہو وہاں مجھے اپنے آپ سے بھی محبت نہیں رہتی، ملک سے کیا ہونی ہے؟ اور بھی تم جانتے ہو کہ میں اسٹارمی نہیں ہوں، کارمن ہوں، اس لیے یہ میرا ملک ہی نہیں ہے، فیونا نے جواب دیا۔ تو پھر غور سے سنو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ساری تفصیل اور شامین کا نام لیے بغیر اس سے معلومات ہونے والی بات بھی فیونا کو بتا دی۔ ٹھیک ہے، تم 1 گھنٹے بعد مجھے دوبارہ فون کرنا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ فیونا کیا یہودن ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ یہودن تو نہیں ہے، لیکن دولت کی پجارن ہونے کے لحاظ سے یہودی بھی اس سے پناہ مانگتے ہوں گے۔ یہ واقعی دولت کی خاطر اپنے آپ کو بھی بیچ دے، عمران نے کہا۔ اس کے باوجود بھی وہ آپ کا کام مفت کرنا چاہتی تھی، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ابھی جب وہ رقم بتائے گی نا تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا مفت سے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ کیا معلومات حتمی ہوں گی؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اس معاملے میں اس کا ریکارڈ ہے کہ جو کام دوسرا کوئی نہیں کر سکتا وہ فیونا آسانی سے کر لیتی ہے، اور معلومات بھی حتمی ہوتی ہیں۔ اصل میں اس کی عجیب فطرت ہے کہ گاہک سے ایک پیسے کے لیے وہ لڑائی لڑتی ہے، لیکن اپنے مخبروں کو دل کھول کر معاوضہ دیتی ہے، اور پھر اس کی تنظیم اس ٹام میں آکٹوپس کی طرح پھیلی ہوئی ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سہ ہلا دیا۔ اور پھر 1.5 گھنٹے بعد عمران نے دوبارہ رابطہ قائم کیا۔ میں نے معلومات حاصل کر لی ہیں، عین تمہارے مطلب کی معلومات، فیونا نے کہا۔ اچھا، کیا معلومات ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلے سودا تو کر لو، پھر بات ہوگی، فیونا نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ابھی تو تم مجھ پر احسان کرنا چاہتی تھی، اب کیا ہوا؟ عمران نے کہا۔ تم غریب ہوتے تو شاید کر بھی دیتی، لیکن اب نہیں۔ معلومات کے لیے تمہیں $5 لاکھ دینے ہوں گے، فیونا نے کہا تو سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، شاید اس کے ذہن میں یہ خیال بھی نہ تھا کہ فیونا اتنی بھاری رقم طلب کرے گی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا کہ میں غریب آدمی ہوں، اس لیے میں زیادہ سے زیادہ $10 دے سکوں گا، اور وہ بھی قسطوں میں۔ $0.5 فی سال کی قسط کیسی رہے گی؟ عمران نے کہا۔ بلیک زیرو کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ رینگنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس قدر معلومات جن پر مجھے $1000 خرچ کرنے پڑے ہیں، اور تم $10 کہہ رہے ہو، اور وہ بھی قسطوں میں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ فیونا نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا۔ آتی ہے، بہت آتی ہے، لیکن کیا کروں، غربت کی وجہ سے بیچاری واپس بھاگ جاتی ہے، عمران نے کہا۔ سنو، مجھے تم $1 لاکھ دے دو، جلدی بتاؤ، ورنہ میں فون رکھ رہی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سنو، میرے پاس اتنی لمبی کال کی رقم نہیں ہے، اس لیے آخری بات کر رہا ہوں، $1000 ملیں گے، بولو ہاں یا نہ؟ ہاں یا نہ میں جواب دو ورنہ میں ریسیور رکھ رہا ہوں، پھر تم بیچ لینا یہ معلومات، عمران نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ $1000 تو میں نے خرچ کیے ہیں، فیونا نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے زیادہ سے زیادہ $10 خرچ کیے ہوں گے، اس سے زیادہ تم خرچ کر ہی نہیں سکتی، عمران نے کہا۔ تم بہت بڑے شیطان ہو، نانسنس، اگر تم واقعی اتنے غریب ہوتے تو پہلے بتا دیتے۔ بہرحال دو $1000، اب کیا کروں، خرچ جو کر بیٹھی ہوں، فیونا نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ اپنا اکاؤنٹ نمبر بتا دو، پہنچ جائیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو فیونا نے اکاؤنٹ نمبر اور بینک برانچ کی تفصیل بتا دی، جو بلیک زیرو نے کاغذ پر لکھ لی۔ اب معلومات بھی اوپن کر دو، عمران نے کہا۔ سنو عمران، اسرائیل اور اسٹرام میں خفیہ معاہدہ ہوا ہے کہ بحیرہ روم میں اسٹرام کے تحت جزیرہ لزبن میں اسرائیل کے مخصوص میزائل، جنہیں اسپاگن میزائل کہا جاتا ہے، کا خفیہ اڈہ قائم کیا جائے گا، تاکہ ان میزائلوں سے مسلم ممالک اور خصوصاً پاکیزہ کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکے۔ اسرائیل اس کے بدلے میں اسٹرام کو بہت بڑی رقم ادا کرے گا، جس سے اسٹرام کی معیشت بہت بہتر ہو جائے گی، لیکن اسرائیل نے یہ شرط لگائی ہے کہ جب تک ان میزائلوں کی تنصیب مکمل ہو، اسٹرام پاکیزہ سیکرٹ سروس اور خصوصاً تمہارا یعنی علی عمران کا خاتمہ کر دے، ورنہ یہ معاہدہ کینسل کر دیا جائے گا، اور اس کا ٹاسک حکومت اسٹرام نے بلیک ٹائیگر کو دیا ہے۔ بلیک ٹائیگر کے چیف ڈکسن نے اپنے آدمی پاکیزہ بھیجے، اس طرح یہ ساری کارروائی عمل میں آئی۔ ڈکسن کی پلاننگ یہ ہے کہ تمہیں اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کو یہودیوں کی لیبارٹری کے بارے میں اکسا کر افریقہ بھجوایا جائے،
جہاں قدیم قبائل تمہیں گھیر کر ختم کر دیں، کیونکہ ڈکسن کو یقین ہے کہ کوئی تربیت یافتہ ایجنٹ تمہیں ختم نہیں کر سکتا۔ البتہ قبائل اپنے مخصوص جنگل میں تمہیں آسانی سے ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی یہ پلاننگ چیف سیکرٹری اور پرائم منسٹر نے نہ صرف مسترد کر دی بلکہ اسے بچکانہ اور مضحکہ خیز بھی کہا۔ لیکن ڈکسن نے پرائم منسٹر کو یقین دلایا ہے کہ اس پلاننگ پر کام مکمل ہو چکا ہے اور کامیابی کا تناسب 90% ہے۔ پرائم منسٹر نے اسے 1 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ 1 ہفتے تک اگر اس کی پلاننگ کامیاب نہ ہوئی اور تم افریقہ نہ پہنچے تو پھر یہ ٹاسک اس سے لے کر کسی اور ایجنسی کو دے دیا جائے گا۔ فیونا نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس قدر تفصیل تمہیں مہیا کیسے ہوگی اور اتنی جلدی؟ کیا تم جادوگر ہو؟ عمران نے حقیقی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو دوسری طرف سے فیونا بے اختیار ہنس پڑی۔ تم فیونا کو سمجھتے کیا ہو؟ پرائم منسٹر اور چیف سیکرٹری دونوں کے پرسنل سیکرٹری میرے مخبر ہیں اور میں نے دونوں کو $500 دے کر یہ معلومات حاصل کی ہیں، فیونا نے کہا۔ اوکے، پھر تم $5000 کی حقدار بن گئی ہو۔ اب تمہارے اکاؤنٹ میں $5000 جمع کرا دیے جائیں گے، عمران نے کہا۔ اوہ اوہ، ویری گڈ، تم واقعی بہت امیر آدمی ہو، فیونا نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب ایک اور کام کرو اور $10,000 لے لو، عمران نے کہا۔ جلدی بتاؤ کیا کام ہے، جلدی بتاؤ، فیونا نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ اسرائیل اور اسٹارم کے درمیان ہونے والے خفیہ معاہدے کی نقل چاہیے، عمران نے کہا۔ اوہ نہیں، یہ انتہائی ٹاپ سیکرٹ ہے، اس کے لیے $1,00,000 تمہیں دینے پڑیں گے، فیونا نے کہا۔ چلو میں کسی اور ذریعے سے حاصل کر لوں گا، عمران نے کہا۔ ارے ارے، 1 منٹ، چلو $20,000 دے دینا، چلو اب تو خوش ہونا، فیونا نے کہا۔ اوکے، چلو تم خوش رہو، کب تک حاصل کر لو گی، عمران نے کہا۔ کم از کم 2 گھنٹے تک مل جائے گی، فیونا نے کہا۔ اوکے، میں 2 گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گا، عمران نے کہا، اور اسی پر رکھ کر اس نے بلیک زیرو کو ہدایت کی کہ وہ مطلوبہ رقم فیونا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دے۔ عمران صاحب، یہ بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی کہ بھی میزائل کی تنصیب ہوئی نہیں اور آپ کے خلاف کام شروع کر دیا گیا، اور وہ بھی اس انداز میں کہ اسرائیل احمق ہے کہ اسے اسٹارم کے ایجنٹ ہی یہ کام کرانے کے لیے ملے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ اصل چکر اور ہے، اس لیے میں نے معاہدے کی نقل مانگی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ پیش بندی ہے، اصل مقام لزبن نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا، اور ہاں، یہ تنصیبات مکمل ہو چکی ہوں گی، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے عمران صاحب، یہ آبیل مجھے مارنے والا کام نہیں ہے کہ ہمیں کسی بات کا علم ہی نہیں ہوا، جبکہ یہ لوگ اس احمقانہ انداز میں کام کرنے لگے، اور اب اگر اصل بات کا علم ہو جائے تو پھر نقصان بھی تو انہیں اٹھانا پڑے گا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بلیک زیرو نے کہا۔ ضرورت سے زیادہ احتیاط اور ضرورت سے زیادہ عقلمندی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر احتیاط اور عقلمندی سے کام لیا ہے کہ اس سے پہلے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس وہاں پہنچے، اسے بھٹکا کر دوسرے ٹریک پر چڑھا دیا جائے اور پھر اس کا خاتمہ کر دیا جائے، اور اگر خاتمہ نہ بھی ہو سکے تب بھی وہ بھٹکتے ہی رہیں۔ اب تم خود بتاؤ، اگر فرض کیا کہ یہ میزائل لزبن میں ہی نصب کیے جاتے ہیں تو لزبن اور افریقہ کے علاقے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم لیبارٹری کی تلاش کرتے رہ جاتے ہیں اور ہمیں کبھی لزبن کا خیال تک ہی نہ آتا، اور جہاں تک میرا خیال ہے اس بار معاملات بےحد نازک اور سیریس ہیں۔ یقیناً یہ خوفناک میزائل کہیں نہ کہیں نصب ہو چکے ہیں اور ان کا ٹارگٹ پاک ایشیا کے فوجی مراکز یا ایٹمی تنصیبات ہوں گی، اور چونکہ یہ میزائل بہت فاصلے سے یہاں پہنچیں گے اس لیے کوئی ان کے منبع کا سراغ بھی نہ لگا سکے گا، اور سب اس بات سے انکاری ہو جائیں گے کہ یہ میزائل انہوں نے فائر کیے ہیں، اور ان کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم ختم نہ بھی ہو سکے تو کم از کم جس وقت تک میزائل فائر ہوں ہم پاک ایشیا میں موجود نہ ہوں، تاکہ اب انہیں میزائل کے منبع کا سراغ نہ لگا سکیں، عمران نے کہا۔ اوہ، پھر تو یہ انتہائی خوفناک سازش ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پاک ایشیا پر بے حد کرم ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں ان سازشوں سے آگاہی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا تو عمران نے فیونا سے رابطہ قائم کیا۔ کیا ہوا فیونا، کیا اس معاہدے کی کاپی مل گئی ہے، عمران نے رابطہ قائم کرتے ہی کہا۔ نہیں، یہ معاہدہ تو اس قدر ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا ہے کہ یہ معاہدہ پرائم منسٹر کی ذاتی تحویل میں رکھا گیا ہے، فیونا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے ایسے معاہدے تو ایسے ہی ٹاپ سیکرٹ رکھے جاتے ہیں، اور فیونا ایسے ہی ٹاپ سیکرٹ حاصل کرنے میں پوری دنیا میں مشہور ہے، عمران نے کہا تو سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ اس تعریف کا شکریہ، لیکن سوری عمران، میں نے اپنی طرف سے ہر طرح کوشش کر لی ہے لیکن اس کی کاپی حاصل نہیں ہو سکی، فیونا نے جواب دیا۔
کیا اسے پڑھا جا سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ تمہارا کوئی آدمی جس کی یادداشت تیز ہو وہ اسے پڑھ لے اور پھر ضروری قوائف بتا سکے، عمران نے کہا۔ ہاں، ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسے معاہدے تو بہت طویل ہوتے ہیں، کئی صفحات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کیسے سب کچھ یاد رکھ سکتا ہے؟ فیونا نے کہا۔ مجھے صرف اس مقام کے بارے میں معلوم کرانا ہے جس کے لیے یہ معاہدہ ہوا ہے، باقی معاہدے کی یا اس کی شکوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، عمران نے کہا۔ وہ تو میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ وہ مقام لزبن ہے، جزیرہ لزبن، فیونا نے کہا۔ یہ مقام بتایا جا رہا ہے، اس معاہدے کو تو پڑھ کر تم نے نہیں بتایا نا؟ اور مجھے یقین ہے کہ اس معاہدے میں لزبن کی جگہ کوئی اور مقام درج ہوگا، اور تم اگر اس معاہدے میں درج مقام کے بارے میں بتا دو تو پورے معاہدے کی تفصیلات کا معاوضہ تمہیں مل جائے گا، عمران نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، پھر مزید 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا تمہیں، فیونا نے کہا۔ تمہارے لیے تو آخری سانس تک انتظار کر سکتا ہوں، عمران نے ٹھیٹھ عاشقانہ لہجے میں کہا، تو دوسری طرف سے فیونا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بس بس، زیادہ مت پھیلو، تمہارا کام بغیر مجھ پر عاشقی کا اظہار کیے بھی ہو جائے گا۔ ویسے مجھے چونکہ معلوم ہے کہ تم کس فطرت اور کماش کے آدمی ہو، اس لیے مجھ پر تو تمہارے اس فکر کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر میری جگہ کوئی دوسری عورت ہوتی تو تمہارے اس لہجے اور اس انداز اور اس فکرے کو سننے کے بعد پوری نہیں تو آدھی پاگل ضرور ہو چکی ہوتی، فیونا نے ہنستے ہوئے کہا۔ جو پہلے ہی ہوا ہے اسے مزید کیا بنایا جا سکتا ہے؟ بہرحال میں 1 گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گا، لیکن خیال رکھنا یہ مقام درست طور پر پڑھا جائے، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، عمران نے کہا۔ بے فکر رہو، فیونا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، لیکن یہ تم نے کیا کہا ہے؟ کیا میں پہلے سے پوری پاگل ہوں؟ منہ دھو رکھو، فیونا ایسی نہیں ہے، فیونا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کس صابن سے منہ دھوؤں یہ بھی بتا دو، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے فیونا کافی دیر تک ہنستی رہی اور پھر رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ یہ فیونا غیر شادی شدہ ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ 8 شوہر مار چکی ہے، تم اسے غیر شادی شدہ کہہ رہے ہو؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کے باوجود آپ نواں بننے کی خواہش مند ہیں، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ چونکہ 9 کے بعد اعداد کی گنتی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے 9 آخری ہی ثابت ہو سکتا ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ پھر 1.5-2 گھنٹے بعد عمران نے دوبارہ فیونا سے رابطہ قائم کیا۔ کیا ہوا فیونا، کچھ کامیابی ہوئی یا نہیں؟ اس بار عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، کامیابی تو ہوئی ہے عمران، لیکن وہاں مقام درج ہی نہیں ہے، فیونا نے کہا۔ مقام درج نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران نے چونک کر کہا۔ جس آدمی نے اس معاہدے کو پڑھا ہے، اسے میں نے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ اس نے اس پورے معاہدے میں صرف اس مقام کو پڑھنا ہے اور خوب غور سے، تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے معاہدہ تو پڑھا ہے، لیکن وہ مقام والی جگہ پر جو کچھ موجود ہے وہ اس سرے سے کوئی لفظ یا مقام کا نام نہیں، بلکہ وہاں تصویر چسپاں ہے، فیونا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تصویر چسپاں ہے؟ کس کی تصویر؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ایک سیاہ رنگ کی بلی کی، جس کی دونوں آنکھوں میں آنکھیں گہری ہیں۔ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہاں باقاعدہ اسٹیکر کاٹ کر چسپاں کیا گیا ہے، فیونا نے کہا۔ اوہ، اس اسٹیکر کے نیچے وہ مقام درج ہوگا، اس مقام کو چھپانے کے لیے اوپر اسٹیکر لگایا گیا ہوگا، عمران نے کہا۔ میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تھا، اور اس آدمی کے ذہن میں بھی۔ اس نے کاغذ کی الٹی طرف سے چیک کیا ہے، اسٹیکر کے نیچے سے کوئی لفظ یا اس کا داغ نہیں ہے، باقی سارا معاہدہ ٹائپ کیا گیا ہے، فیونا نے جواب دیا۔ حیرت ہے، یہ نیا کام کیا گیا ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، فیونا نے کہا۔ تم فکر مت کرو، تمہاری رقم تمہیں مل جائے گی، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ سرخ آنکھوں والی سیاہ بلی کیا مطلب ہو سکتا ہے عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے کہا۔ یہ کوڈ ہے، یہ اس مقام کا نام ہو سکتا ہے یا اسے بنایا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی واقعی بہت ذہین لوگ ہیں، انہوں نے مقام کو چھپانے کے لیے واقعی نیا طریقہ استعمال کیا ہے۔ میں لائبریری جا کر چیک کرتا ہوں، عمران نے کہا، اور اٹھ کر تیز قدم اٹھاتا لائبریری کی طرف بڑھ گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس آیا تو اس کے چہرے پر اطمینان اور مسرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کسی خاص نتیجے تک پہنچ گئے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، بڑی مغز ماری کے بعد صورتحال واضح ہوئی ہے۔ اسٹارم بذات خود تو چاروں طرف سے زمین میں گھرا ہوا ہے، اس سے ساتھ تو کوئی سمندر نہیں رکھتا، لیکن اسٹارم نے اپنے علاقے کے بعد بحیرہ روم میں بہت سے جزیروں پر قبضہ کر لیا تھا، جس میں بہت سے اب بھی اس کے تحت ہیں۔ گو کہ یہ جزیرے ویسے تو آزاد ہیں، وہاں مقامی حکومتیں ہیں، لیکن ان کی مرکزی طاقت اسٹارم ہی ہے، اصل کنٹرول اس کا ہی ہے۔ اس سے پہلے لزبن کا نام سامنے آیا تھا، لزبن بھی بحیرہ روم میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔
جس پر اسٹارم کا قبضہ ابھی تک موجود ہے، لیکن یہ سیاہ بلی اور سرخ آنکھوں نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ اس لیے میں نے پہلے تو تمام ایسے جزیروں کی لسٹ تیار کی جن پر اسٹارم نے اپنے عروج کے بعد قبضہ کیا تھا، اور پھر ان تمام جزیروں میں سے وہ لسٹ تیار کی جن پر اب تک اسٹارم کا قبضہ ہے۔ یہ 4 جزیرے ہیں جن میں بڑا جزیرہ لسبن ہی ہے، باقی 3 چھوٹے جزیرے ہیں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب، لسبن تو اسپین کی مشہور بندرگاہ بھی ہے، اور یہ بندرگاہ بھی تو بحیرہ روم میں ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، بندرگاہ کے ساتھ ساتھ اس جزیرے کا نام بھی لسبن ہے۔ اسے عام طور پر لسبن آئی لینڈ کہا جاتا ہے، جبکہ بندرگاہ کو لسبن پورٹ کہا جاتا ہے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان 4 کے قدیم ناموں کو میں نے چیک کرنا شروع کیا، اور پھر ایک کتاب سے آخرکار یہ جواب مل گیا کہ بحیرہ روم میں ایک چھوٹا جزیرہ ہے جس کا نام پارٹن ہے۔ وہاں قدیم دور میں ایک پارٹن نامی قبیلہ رہتا تھا، اور یہ قبیلہ بلیوں کی پوجا کرتا تھا، اور سرخ رنگ اور سیاہ رنگ اور سرخ آنکھوں والی بلی ان کی دیوی کہلاتی تھی۔ پھر یہ قبیلہ امتداد زمانہ کے ساتھ ہی معدوم ہو گیا۔ اس جزیرے پر اب اسٹارم کا قبضہ ہے۔ یہ جزیرہ بہت چھوٹا سا ہے، اس لیے وہاں صرف اسٹارم کی نیوی کا ایک خصوصی سیکشن موجود ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو اسی وجہ سے آپ کا خیال ہے کہ اصل میزائل اسی پارٹن پر نصب ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، میں نے ایک اور نقطۂ نظر سے بھی چیکنگ کی ہے۔ پارٹن اور پاکیشا کے درمیان فاصلہ اور پاکیشا اور پارٹن کی سمتوں کو بھی چیک کیا ہے، اور تم یہ سن کر حیران رہ جاؤ گے کہ میزائلوں کی زد میں نہ صرف پاکیشا بلکہ دیگر بڑے بڑے اسلامی ممالک بھی آتے ہیں۔ ایک لحاظ سے اس جزیرے سے پاکیشا اہم ترین مسلم ممالک کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ کیا یہ کام لسبن سے نہیں ہو سکتا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، کیونکہ لسبن سے پاکیشا کو براہ راست نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ بہرحال یہ سب میرا آئیڈیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارے اندازے ہی غلط ہوں، عمران نے کہا۔ تو پھر اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہمیں بہرحال چیکنگ تو کرنا ہی ہوگی۔ اس معاہدے پر مقام کی جگہ بلی کی تصویر کا اسٹیکر چسپاں کرنا ہی بتا رہے۔ یہ معاملہ بہت سیریس ہے، ورنہ یہ اگر عام سا معاہدہ ہوتا تو کبھی بھی ایسا کام نہ کیا جاتا، عمران نے جواب دیا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔